تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا نکاح بھی زنا ہے، اس میں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ نیت حق مہر دینے کی نہیں ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ادھار مانگتا ہے، قرضہ لیتا ہے، لون لیتا ہے، اور قرضہ لیتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے کون سا دینا ہے، میں نے اس کو واپس نہیں کرنا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص چور ہے، سارق ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ چور ہے۔ حالانکہ اس نے مال چوری نہیں کیا، اس کے مالک کے ہاتھوں سے لیا ہے، لیکن اس کی نیت میں فطور ہے، اس کی نیت میں فساد ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ چور ہی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ چور مال لے کر دینے کا ارادہ تو نہیں رکھتا، تو اس کی نیت جو ہے وہ کس کے ساتھ مل گئی؟ چور کے ساتھ مل گئی۔ تو اللہ کے ہاں جو چور کا لعنتی مقام ہے، اس بندے کا بھی وہی مقام ہے۔ دیکھیے کہ نیت کس قدر اہم ہے، اور ہم نیت کو کس قدر غیر اہم سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم عمومی طور پر سب کو حدیث مبارکہ عربی میں نہ صحیح اردو میں سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث تو عمومی طور پر لوگوں کو عربی میں یاد ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہنے کو رسول اللہ نے چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس نیت والی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی علم جمع فرما دیا۔ تہائی علم اس ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ نیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب نے قیامت کے دن جو اٹھنے کا معاملہ ہے، اس میں ہماری نیتوں کی کیا اہمیت ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما یبعث الناس یوم القیامۃ بنیاتہم، کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے۔ ابھی دیکھیے کہ اس کے عمل اور نیت کے معاملے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ بندہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اپنی نیت کے ساتھ، نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا، یعنی اس کو جب قیامت کے دن جگایا جائے گا تو اس کا جو بھی پروٹوکول ہوگا، اس کے جو بھی معاملات ہوں گے، وہ اس کی نیت کے اکارڈنگ اس کے ساتھ کیے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیت جو ہے وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بندہ اگر گھر سے نکلتا ہے کہ میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کوشش کرتا ہے اپنے ٹائم آتا ہے، لیکن جماعت نکل گئی، اب وہ شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے شہادت کا سوال کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ اس کا دعا کرنا اس کی پکی نیت کی غمازی کرتا ہو، یعنی اس کی پکی شہادت کی نیت کی عکاسی کرتا ہو، کیونکہ ہم بہت ساری دعائیں ایسی مانگتے ہیں کہ جس کے لیے ہم کو بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں قبول نہ ہو جائے۔ جیسے ایک راشی آفیسر ہے، اگر دعا مانگی جا رہی ہو کہ اے اللہ ہمیں رشوت خوری سے محفوظ فرما،
تو وہ اس کی نظر میں پورا ڈی جی سے لے کر کلرک تک کا سسٹم اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میں سسٹم میں انفٹ ہو جاؤں گا، تو مجھے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، یا میرا تبادلہ ہو جائے گا کہیں سانگڑ شکارپور، اور ادھر کی رانائیوں اور کمائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ تو وہ آمین تو کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسا ہو نہ جائے۔ اور ایسی بہت ساری برائیوں میں ہم انفرادی طور پر مبتلا ہو، برائی سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، اب جس کا کام ہی جھوٹ سے چل رہا ہو، اب اس کے لیے جھوٹ کی توبہ کی دعا وہ آمین تو کہتا ہے اپنے ہونٹوں سے، زبان سے، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ ایسی دعا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو شہداء کی منازل عطا فرماتا ہے، اگرچہ کہ اس کا انتقال بستر پر ہی ہو جائے۔